مجید میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الرسل کلو من الطیبات واعملوا صالحا، یعنی تم کیا کرو، یا ایھا الرسول، اے رسولو، پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں زمل اور میرے چینل روشنی کے سفر میں خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ گدے کے گوشت کے بارے میں اسلام کا موقف، اسلام کیا کہتا ہے گدے کے گوشت کے بارے میں، اور ہم اس کو ثابت کریں گے حدیث کے دلیلوں کے ساتھ۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو صرف ہمارے عبادات تک نہیں بلکہ ہمارے خوراک کے بارے میں بھی واضح ہدایات دیتا ہے۔ جب ہم گدے کی گوشت کی بات کرتے ہیں تو یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام نے کن جانوروں کو حلال اور کن کو حرام کیا ہے۔ حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 5527، حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے خیبر کے موقع پر فالتو گدوں کا گوشت کھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1940، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فالتو گدوں کے گوشت سے منع فرمایا اور ان کے دیگوں کو الٹ دینے کا حکم دیا۔ یہاں فالتو گدے مراد ہیں جو عام طور پر سواری یا بوجھ اٹھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ گدے کا گوشت حرام کیوں ہے؟ بات یہ ہوگی گدے کا گوشت حرام کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صریح طور پر منع فرمایا ہے۔ طبی طور پر بھی گدے کا گوشت نقصان دہ سمجھا جاتا ہے۔ اسلامی فقہ میں اصول ہے کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہو وہ حرام شمار کی جاتی ہے۔ فقہ کے موقف، فقہ کے طور پر ہم جو ہے اس کو کیسے دیکھیں گے؟ احناف، شوافی، مالکیہ اور امام حنبل چاروں فقی جو مکاتب کے نزدیک گدے کا گوشت حرام ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام حنبل، سب کے نزدیک گدے کا گوشت جو ہے حرام ہے۔ وحشی گدا، اس کے علاوہ وحشی گدا کون سا ہے؟ وحشی گدا خچر یا زیبرے کا قسم کا ہوتا ہے۔ اگر ہو تو اس پر کچھ فقہا کی رخصت موجود ہے۔ فالتو گدے پہ تو مکمل سب کا اتفاق ہے کہ حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ جو وحشی گدا ہے جیسے خچر یا زیبرے کی قسم ہے، آج کل جو کچھ لوگ گدے کا گوشت بیچتے ہیں یا کھاتے ہیں تو وہ نہ صرف اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں بلکہ معاشرے کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ جو رزق حرام ہو وہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے، اس میں پھر ہدایت نہیں پہنچتی، دعا قبول نہیں ہوتی، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الرسل کلو من الطیبات واعملوا صالحا، یعنی تم کیا کرو، یا ایھا الرسول، اے رسولو، پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تو یہاں حکم رسولوں کو کس لیے ہے؟ تاکہ وہ یہ حکم اپنی امت تک پہنچائے۔ رسول تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے فرمانبردار ہی ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ پیغام، یہ حکم کس کے لیے ہے؟ امت کے لیے ہے کہ اے رسولو، پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو، یعنی خود کھاؤ پاکیزہ چیزوں کو، اور دوسروں تک بھی جو چیز دینی ہے، بیچنی ہے تو اس کو بھی جو ہے پاکیزہ بھیجو۔ یہ نہیں کہ خود تو بچو، خود تو کہتے ہیں کہ میں حرام نہیں کھا رہا، صاف ستھری چیز کھا رہا ہوں، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں کہ عمل بھی نیک کرو۔ تو یہ نیک عمل یہی ہے کہ برے اعمال یہی ہے کہ تم کسی کو بری چیز کھلاؤ، کسی کو حرام چیز کھلاؤ۔